بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کا دن بہت اہم ہونے جا رہا ہے، 2 مئی 2023 کا دن، اور اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت سینسٹیو ہے اور وہ بڑی حساس نوعیت کی ہے، بڑی اہم ہے۔ اور یہ جو ساری کی ساری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کچھ ملاقاتوں میں میری ایک جو کہتے ہیں نا کہ بندہ اسیس کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اس کا کوئی تجزیہ ہوتا ہے، گفتگو کرنے والے کی گفتگو سے جو باتیں بٹوین دی لائن، جو وہ بات زبان سے نہیں کہی جاتی، جس کے کئی مطالب نکلتے ہیں، اور وہ بندہ جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے اصل بات، اس کی جو زبان کے پیچھے دماغ کے اندر ہوتی ہے، جو آنکھیں بیان کر رہی ہوتی ہیں، باڈی لینگویج بیان کر رہی ہوتی ہے، یہ وہ والی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کانٹا، وہ جو کراس کہتے ہیں نا کہ لال نشان لگا دیا، عمران خان صاحب شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، پھر تاریخ کے حوالے نکال کے بتاتے ہیں کہ جی الطاف حسین پہ لگایا، فلاں پہ لگایا، فلاں پہ لگایا، تو یہ عوام نے کانٹا لگانا ہوتا ہے۔ وہ کانٹا عمران خان صاحب کے علاوہ اور کس کے اوپر ہے، اور کس کے اوپر جو لگا ہوا کانٹا تھا وہ مٹنے کے قریب ہے۔ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، اور یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، ویسے تو ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کل سپریم کورٹ کی ایک اہم ڈیولپمنٹ متوقع ہے کہ 8 رکنی بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کرنے والا ہے۔ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل 2023 مجریہ 2023، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اس بینچ کی امامت کر رہے ہیں، نظریاتی اعتبار سے بھی اور عدالتی اعتبار سے بھی۔ بندیال صاحب کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ جو ہیں اس کیس کی سماعت کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ایک اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا تھا اور ایک نئی فلاسفی جورسپوڈن کی انہوں نے متعارف کروائی تھی، اور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ انٹرسیپٹ کرنا، یا یوں کہیں کہ پیشگی بندوبست۔ یہ عدالتیں ہواؤں میں، خلاؤں میں، امکانات کے اوپر، خدشات کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کیا کرتی، لیکن اس فلسفی کے تحت جورسپوڈن کی جو نئی فلسفی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے متنازع ترین ججوں نے متعارف کروائی ہے، یہ فلسفی شاید ہی دنیا کے کسی عدالتی نظام کے اندر پائی جاتی ہو کہ پریمپٹ کر لیں، یعنی کہ حفاظتی طور کے اوپر پہلے سے آپ جو ہے وہ اپنا کوئی بندوبست کر لیں۔ تو مطلب یہ کہ فلاں بندہ مجھے قتل کر سکتا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس بندے کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس طرح کا یہ لطیفہ ہے، یہ ایک عدالتی کیس نہیں، یہ لطیفہ ہے جو بہرحال انہوں نے کر دیا تھا، اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں 2 مئی کی تاریخ تھی، اور وہ دیکھیں کہ وہ کل یہ بینچ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا، یا پھر کوئی جو 7 تھے وہ جو 9 ہو چکے ہیں، وہ کوئی ان کی طرف سے کوئی نیا عدالتی جو کہہ لیں کہ کوئی عدالتی کار فرمائی ہوتی ہے، عدالتی کوئی ایکٹ، عدالتی کوئی فیصلہ، یا کوئی ریفرنس، کوئی خط، کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح کل لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا ترین کیس سنا جانے والا ہے، اور وہ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ، جسٹس علی باقر نجفی اس کے سربراہ ہیں، جسٹس محترمہ مسز جسٹس مس عالیہ نیلم واٹس ایور، آئی تھنک مس عالیہ نیلم، جسٹس طارق سلیم شیخ، جسٹس انوار الحق، جسٹس امجد رفیق، یہ سنیں گے۔ اور مدعا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیک جنبش قلم تو چھوڑ دیں کہ بیک جنبش اشارہ ابرو، ان کے خلاف 122 کے تمام مقدمات خارج کر دیے جائیں۔ چلے، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہوگا، عدالتی معجزہ ہوگا جب اس کو سنا جائے گا۔ اور یہ کل اس کی بھی ہیئرنگ کرا ہے۔ کل کا دن اس لیے بھی اہم ہے کہ کل رات 9 بجے مذاکرات کا عمل ایک دفعہ پھر شروع ہونے والا ہے، وہ مذاکرات جن کے خلاف خواجہ آصف صاحب ہیں،
اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کے خلاف ان کے ساتھ مذاکرات ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، احسن اقبال صاحب اس کے خلاف ہیں، اور جاوید لطیف صاحب، تینوں فیڈرل منسٹرز ہیں اور حکومت کے اہم ترین نمائندے ہیں. اور جاوید لطیف صاحب جب بولتے ہیں تو اس کے پیچھے خیالات کسی اور کے ہوتے ہیں، سوچ کسی اور کی ہوتی ہے، اور وہ نواز شریف صاحب کی ہوتی ہے. یہ عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو دہشت گرد، جو پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ بنا ہوا ہے، جس نے دہشت گرد لا کے واپس پاکستان میں بسائے ہیں، اس کے ساتھ کس چیز کے مذاکرات کرنے ہیں؟ کوئی مذاکرات نہیں کرنے، نہیں ہونے چاہیے مذاکرات. اور دوسری طرف عمران خان صاحب بذات، اگرچہ عمران خان صاحب کی جو سیکنڈ ٹیم ہے مذاکرات کرنے والی، وہ ان تینوں وفاقی وزراء کی لینگویج اور ان کے انداز گفتگو، انداز تکلم، اس کے خلاف نوحہ کنا ہے. گریبان چاک کر کے شاہ محمود قریشی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اے کی ہو رہا ہے، اے کی ہو رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ مذاکرات کرنے ہیں آپ نے. لیکن دوسری طرف انہی کے قائد جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں بھی یہی کہنا ہے کہ 14 مئی نو الیکشن نہیں ہے گا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے گا، جاؤ کام کرو سر. اور دوسری طرف ان کی شہرتوں کے عالم اور ان کی پاپولیرٹی کا گراف وہ آج لاہور کی سڑکوں نے ناپ بھی لیا، دیکھ بھی لیا، آبزرو بھی کر لیا. آپ بھی ادھر تھے، ہم بھی ادھر تھے. چھٹی تھی، چھٹی میں موج میلہ مستی ہونی چاہیے تھی، حالا لالا شابا شابا ہونی چاہیے تھی، پھاڑ لو ہونی چاہیے تھی. لیکن پی ٹی آئی کا جلسہ، ریلی میرے سامنے سے گزر گئی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. یعنی خبر تک نہ سے مراد میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ مجھے بالکل نہیں پتا چلا کہ گزر گئی، بس گزر گئی، میں گزر گئی جس طرح ٹریفک گزر جاتی ہے. ورنہ تو جس ریلی کی قیادت عمران خان صاحب کر رہے ہوں، اس کی آب و تاب لانا کوئی خالہ جی کا واڑا، اس کو برداشت کرنا، اس کو بیئر کرنا، اس کا سامنا کرنا، سر نہیں. وہ گلا نہیں رہی ہوں. آپ نے وہ لطیفہ سنا میں نا، وہ گلا نہیں رہی ہوں. وہ ایک سردار جی تھے، وہ دہی جو ہے نا وہ لے کے آ رہے تھے، تو گھڑی ہاتھ میں اس طرح میرے وہ سادہ آدمی سی پکڑی تھی. تو ان سے پوچھا ٹائم، تو انہوں نے ٹائم دیکھا تھا، دہی روڑ گیا. تو پوچھنے والا شرارت کر رہا تھا، تو ایک دفعہ دو دفعہ ہوا، انہوں نے نا وہ مطلب وہ گر جاتا تھا ان سے دہی. ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا کہ دہی کا پیالہ اس ہاتھ میں پکڑا اور گھڑی ایسا تیز. سردار جی ہوں آ رہے ہیں، میرے کو پوچھے گا اینج کر دے، آ رہے ہیں پوچھے گا ٹائم. وہ بندہ شرارتی بچہ آ رہا سی، میرے پروڈیوسر وغیرہ سی آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ سردار جی ٹائم کیوں ہے؟ سردار جی نے اینج دیکھا، پھر گھڑی گل دیکھا، اینج کر کے 12 بج گئے نے کہہ کے کہتے ہیں شہزادے ہوں گلا نہیں رہیاں. سمجھ رہے ہو نا، خان صاحب دیا بھی گلا نہیں رہیاں. تو آج کا جو ان کا ریلی تھی، وہ ان کی مقبولیت کے گراف جو ہمیں نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، وہ جو طوفان ہے ایک کہ سونامی آ گیا، سونامی چھا گیا، وہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آبزرو نہیں کیا گیا. لاہور کی سڑکوں نے، لاہور کے آسمان نے وہ مشاہدہ نہیں کیا. لاہور کی آنکھوں نے، لاہور کے لوگوں نے، لاہور کے در و دیوار نے وہ مظاہرہ نہیں دیکھا. وہ لیول، وہ ٹینشن، وہ جناب وہ دم خم، وہ رمک، وہ پھڑپڑاہٹ، وہ کچھ بھی نہیں تھا، فارغ تھا. تو سر یہ تو ہوگی ادھر ادھر دیاں کہانیاں کہ یہ سب کس سے جڑی ہوئی ہیں. ایک تقریر جو 2 دن پہلے ہو گئی تھی، وہ تقریر کون سی تھی؟ میں ایک پیرا پڑھوں گا اس تقریر کا، لکھی ہوئی تقریر تھی. ذہن میں رکھیے گا کہ پی ایم اے کی وہ تقریریں جو وہاں کے چیف گیسٹ، چیف آف آرمی سٹاف عموماً کرتے ہیں، اکثر و بیشتر 99.9% اردو میں ہوتی ہیں. اس دفعہ انگریزی میں تھی. سر یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، جس کی پردہ داری ہے. یہ ایک شعر میں نے چیتے آ گیا، پتہ نہیں یہاں کے اوپر اس صورتحال کے اوپر وہ صادق آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انہوں نے کہا کہ جو پتہ نہیں اب میں چیف آف آرمی سٹاف کہتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس کہتا رہا ہوں، ساڑھے لیے تو دومی طاقتور آدمی نے سر. چیف آف آرمی سٹاف کی میں بات کر رہا ہوں. 147th پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا وہ قابل بہت کچھ کہا، لیکن جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنیں. انہوں نے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے. نمبر 1، ہماری پہلی اور اہم ذمہ داری ریاست سے وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے. انہوں نے کیڈٹس کو کہا کہ اپنے حلف کے اوپر ذرا اس کی پاسداری کرنی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ جو اس وقت پاکستان کی فوج کی کمانڈ کا جو نیریٹو ہے، جو وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو ویژن یوں کہہ لیں کہ وہ ہے کہ آئین کے مطابق چلیں گے تو کام چلے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، نہیں ہوگا جو بھی ہے. لیکن سر اس طرف عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ کانٹا لگ گیا. کانٹا لگا گانا سنے ہیں نا، تو وہ والا تو کانٹا جو ہوتا ہے وہ پاؤں میں لگا تھا، پاؤں میں. تو یہ والا کانٹا ہے. یہ عمران خان صاحب کو کچھ لوگ آ کے بتاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بقول یہ کانٹے کئی دفعہ پہلے بھی لگ چکے ہیں. سر آخری کانٹا جو لگا تھا وہ نواز شریف پہ لگا تھا، بینظیر بھٹو کے اوپر لگا تھا، اور وہ لگایا تھا کس نے؟ پرویز مشرف صاحب نے. اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ کانٹا لگاتے نیم میں اب پہ کانٹا ہوئی ہیں جی، وہ ان کے اوپر کانٹا لگ گیا. تو وہ دونوں پارٹیاں سسٹم کے اندر آ گئیں، لیکن ان پارٹیوں کے اوپر پھر کانٹا لگانے کا فیصلہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی باقیات نے کیا. سر کانٹا پھر لگ گیا، اور پھر جو کانٹا لگا ان کی خواہش کے اوپر لگا، ان کی کوششوں کے اوپر لگا، اور پھر وہ کانٹا انہوں نے اٹھا کے بقول عمران خان صاحب کے عمران خان پر لگا دیا. لیکن سر ایتھے خطرناک گل شروع ہونے لگی، اس پہ غور کرنا ہے آپ. سر یہ کانٹا جو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ کانٹا ان کے اوپر ہے جو پہلے نواز شریف کے اوپر لگا تھا، جو ابھی تک ہے بظاہر لگ رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرائن بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے کانٹا لگایا تھا ان کو احساس ہے کہ یہ کانٹا غلط لگا، ان کو لگتا ہے کہ یہ کام گڑبڑ ہو گیا ہے. اب یہ جس پر کانٹا لگا تھا وہ کانٹا ہٹے گا، اور اس کانٹا ہٹنے سے پہلے ہی جو پاکستان کے جو مسائل اور مصیبتیں ذرا تھوڑی سی ٹھیک ہونی شروع ہوئی ہیں، وہ محمد بن سلمان ہوں، چین ہوں، جاپان ہوں، امریکہ، افغانستان ہوں. میں ایک جملہ تن بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جو پاکستان کی مشکلات جو میلٹ ہونا شروع سچویشن، اس میں وہ کانٹا لگی شخصیت کا کردار ہے، جو اس نے ابھی کانٹا اترنے سے پہلے جو کردار ادا کیا ہے. اور یہ جو لڑائی ہے، یہ کانٹا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کانٹا لگا رہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کانٹا اترے. کانٹا ستمبر میں اترے گا، ستمبر سے پہلے اترنا مشکل ہے. تو یہ تو ہوگی ایک بات کہ ایک کے اوپر کانٹا لگا ہے، ایک پر جو لگا کانٹا ہے وہ اتر رہا ہے، اور ایک اور پر کانٹا ہے. وہ کانٹا کس پہ ہے؟ یہ $1,000,000 کویسچن ہے، اور وہ کانٹا ہے مریم نواز کے اوپر. وہ کانٹا کیوں ہے؟ وہ تو کل کی تقریر تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے تفویض کردہ پاکستان کی مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہماری اہم ترجیح ہے. پاکستان کی فوج کی کمانڈ یہ کہہ رہی، کمانڈر ان چیف آف آرمی سٹاف. پھر مریم نواز کے اوپر کانٹا کیوں ہے؟ کیا یہ اس فقیر کی غلطی ہے؟ اسیس میں نے غلط کیا ہے؟ جو ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، اور جن کسی کے ساتھ آپ کے گفتگو ہوتی ہے اس سسٹم کا حصہ ہے. یہ اسیسمنٹ ہے، وہ کانٹا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کانٹا کیوں ہے، جبکہ اتنا کیٹیگورکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو سر سوچنے والوں کے لیے اس میں کہتے ہیں نا فروٹفل تھاٹ، وہ ہے، اس پر غور کرنا پڑے گا. اور میں بات یہاں پہ میں ادھوری چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ صرف اتنی ہی کہی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اور اس میں آپ کے جو طاقتور ترین لوگ ہیں جو اوپر ہیں، وہ کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن نیچے کانٹا لگا محسوس ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.